میں 17 سال کی تھی جب مجھے اپنے محلے میں رہنے والے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میں جس راستے سے کالج جایا کرتی تھی وہ بھی اسی راستے سے جاتا تھا۔ میں آگے آگے پیدل چلتی تو وہ بائک لے کر میرے پیچھے آتا۔ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا تھا۔ کالج کے آخری دنوں میں ہم دونوں کی بات شروع ہوئی اور وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ وہ شادی مجھ سے ہی کرے گا۔ کالج ختم ہونے کے بعد بھی ہمارا رابطہ ہوتا رہا اور پھر ایک دن مجھے ایسی خبر ملی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا اور ایک ایسی جگہ میرا رشتہ طے کر دیا جہاں میری مرضی شامل ہی نہیں تھی۔ جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا وہ میٹرک پاس تھا اور میں اس سے زیادہ تعلیم یافتہ تھی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا اور میں نے اس لڑکے سے ملنے کی کوشش کی جس نے کالج کے دنوں میں مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، تاکہ اس سے بات کر کے دیکھوں اور اسے کہوں کہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں نے اپنی ایک دوست نادیہ کو بھی اس کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ نادیہ میری قریبی دوست تھی اور ہم دونوں نے ایک ہی کالج سے پڑھا تھا۔ اس کے گھر اس کا اپنا ذاتی فون تھا۔ میں اس کے گھر گئی تو اس سے کہا کہ میری بات کرواؤ تاکہ میں اسے ملنے کا بلا سکوں۔ نادیہ مجھے بہت خوشی سے ملی اور اس نے مجھے اس لڑکے کو کال ملانے کے لیے اپنا فون دیا۔ مجھے اس پہ بہت اعتبار تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی اور اس کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ میں کچھ لمحے سوچتی ہی رہ گئی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے ایسے بات کی کہ جیسے جان چھڑا رہا ہو، لیکن ملنے کی بات پہ حامی بھر لی۔ میں نے فون نادیہ کو دیا اور اس سے ملنے اپنے گاؤں کے باہر پیپل کے درخت کے پاس بلا لیا۔ نادیہ نے بھی اس دن میرے ساتھ جانا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا جب میں گھر سے نادیہ کی طرف جانے کا بہانہ بنا کر اس سے ملنے جانے لگی۔ میں پہلے نادیہ کے گھر گئی اور اسے اپنے ساتھ لیا، پھر ہم دونوں چوری چوری ایک دوسرے راستے کی طرف چل دیے جہاں سے وہ پیپل کا درخت قریب پڑتا تھا۔ میں نے اس دن اس کی دی پرفیوم لگا رکھی تھی جس کی بہت تیز خوشبو تھی۔ ہم دونوں کافی دیر پیدل چلنے کے بعد اس جگہ پہنچے تو مجھے وہ دور کھڑا نظر آیا جو بار بار اپنے فون کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ ٹائم دیکھ رہا تھا کیونکہ ہم نے جلدی آنے کا بولا تھا اور اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہی ہوا جو ہم سوچ رہے تھے۔ وہ غصے میں تھا اور مجھے بولنے لگا، ملنے کا شوق ہے تو وقت کا دھیان بھی رکھا کرو۔ نادیہ نے اس کے لہجے پر میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تم تو بڑا دم بھرتی تھی اس کی محبت کا، پھر اب کیا ہوا؟ میں نے بات ادھر ادھر کرنے کے بجائے سیدھی صاف بات کی اور کہا کہ تم اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتہ لے کر بھیجو، آخر کو ہم دونوں محبت کرتے ہیں۔ رشتے کی بات سن کر وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ مجھے اس کی باتوں سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی تو گھر والے رشتہ نہیں بھیجیں گے، میری عمر ہی کیا ہے ابھی، اور تم اپنے گھر والوں سے بولو کہ ابھی تمہیں شادی نہیں کرنی۔ اس کے لہجے سے جھوٹ صاف جھلک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میں اور نادیہ حیران رہ گئے۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے بھاگ جانے کا کہا۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے، اس لیے ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ میں اس کے گھر جا کر بہت روئی کیونکہ مجھے اس پر بہت یقین تھا، لیکن وہ جھوٹا نکلا۔ نادیہ نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ چپ کر کے وہاں شادی کر لو جہاں تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں، یہ بندہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں بھی اتنی بچی نہ تھی کہ سمجھ نہیں پاتی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر گھر والوں کو ہاں کر دی۔ کچھ مہینے بعد میری شادی کر دی گئی اور میں ایک ایسے گاؤں میں جا بسی جہاں سب پرائے تھے۔ مجھے اس ماحول میں رہنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ سارے میرے دشمن ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میرا شوہر بہت غریب تھا، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا وارث جس پہ گھر کی ساری ذمہ داری تھی۔ میں شادی کے 2 مہینے بعد نادیہ سے ملنے گئی تو اس سے ساری شکایت کی۔ اس نے مجھے کہا کہ اب تمہاری اس سے شادی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بنا کر رکھو، وہی تمہارا شوہر ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری دوست میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ اس معاشرے میں ایسی بہنوں جیسی دوست ملنا کتنا مشکل ہے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تو گھر والوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کہیں نہ کہیں غلط تھی اور پھر اس گھر کو اپنا گھر مان ہی لیا۔ میرا شوہر غریب تھا لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر میرے لیے رات کو چیزیں لاتا رہا۔ میں گھر کے سارے کام خوشی خوشی کرتی اور پھر اپنی ماں جیسی ساس کی خدمت بھی کرتی جس سے سب بہت خوش تھے۔ میری 4 نندوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک سب سے چھوٹی نند تھی جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ یہاں کوئی روایتی نندوں اور ساس والا سین نہیں تھا۔ میری نند میرے لیے بہنوں جیسی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے اچھے فیصلے پر بہت خوش ہوتی تھی کہ ان کی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں اتنی سکھی تھی۔ ہمارا گھر بہت چھوٹا تھا لیکن ہم بے حد خوش تھے۔ میری نند سے چند ہی مہینوں میں میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ ایک دن میری ساس نے ہمیں باہر گھومنے کے لیے جانے کا کہا تاکہ موڈ فریش ہو جائے۔ میں اپنے شوہر اور نند کے ساتھ شہر گئی اور وہاں مختلف بازاروں میں شاپنگ کرنے لگے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ میرا شوہر اتنا غریب ہونے کے باوجود میری ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ میں نے اس دن بہت ساری شاپنگ کی۔ میری نند کو بھی میرے شوہر نے بہت سارے کپڑے اور جوتے لے کر دیے۔ میں نے اس سے یہ بالکل نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ وہ مال میں گھومنے لگی۔ میں اور میرا شوہر کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ جب واپس جانے کا خیال آیا تو میری نند ہمارے ساتھ نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ میرے ساتھ آئی تھی اور میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی لیکن وہ نہ ملی۔ میں تھکی ہاری جب اپنے شوہر کو بتانے کے لیے واپس مڑنے لگی
تو میں نے اسے ایسے حال میں دیکھا کہ بے ساختہ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے اس سے ایسی امید بالکل نہ تھی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے آواز لگائی تو وہ ڈر کر میرے پاس آئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابھی پلیز بھائی کو مت بتائیے گا۔ میں نے اس کی بات سن لی اور چپ چاپ اس کا ہاتھ پکڑ کر مال سے باہر آ گئی جہاں میرا شوہر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پورے راستے مجھے اشارے ہی کرتی رہی اور ہاتھ جوڑتی رہی کہ بھائی کو مت بتانا۔ میں نے اس کا راز رکھ لیا اور اپنے شوہر سے یہ بات چھپا لی۔ گھر جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے مجھے ساری بات بتا دی اور کہا کہ یہ لڑکا میرا دوست ہے، ہمارے درمیان ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، اسی لیے بھائی کو بتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے 1 مہینے بعد میری نند میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی بھابھی یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ اس کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ اس نے 10,000 مجھے دیے اور کہا بھابھی اسے اپنے پاس رکھ لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لیا کروں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ پیسے اس کی کسی دوست نے رکھوانے کے لیے دیے ہیں۔ میں نے اس پہ زیادہ شک نہ کیا اور اپنے پاس یہ پیسے رکھ لیے کیونکہ میں اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ اس نے بھی ہر لمحہ مجھے اپنی بڑی بہن ہی سمجھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں اگر سو رہی ہوتی تو میری نند میرے حصے کے سارے کام کر دیتی تھی۔ میں نے اب کبھی بھی اس لڑکے کے بارے میں نہ سوچا جو کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ نادیہ ایک دن مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا محلے کی کسی اور لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ تب میری آنکھیں اس دھوکے سے کھلیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ مجھے اتنے اچھے ساس سسر اور گھر ملا ہے۔ میری ساس شروع سے ہی میرے ساتھ اچھی تھی، لیکن سسر نے بھی کبھی مجھے پرائی نہ سمجھا، ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر رکھا۔ اگر گھر میں کوئی پھل آتا تو میری نند سے پہلے مجھے ملتا اور وہ بھی میرے سسر ہی دیتے۔ ایک دن ہم سب گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ہماری عادت ہے کہ شام کی چائے سب ساتھ ہی پیتے تھے۔ تبھی میرے سسر نے ایک ایسی بات کہی کہ وہاں بیٹھے سارے لوگ ہی چپ کر گئے اور میری ساس کروٹیں بدلنے لگی کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ ایسا کہا تھا۔ انہوں نے یہ گھر میرے نام لکھ دیا تھا، جس پہ میری ساس نے اعتراض کیا تھا، لیکن میری نند اور میرے شوہر کو بالکل کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گھر کسی نہ کسی کے نام تو ہونا ہی تھا، تو یہ اچھی بات ہے کہ تمہارے نام ہو گیا۔ تم بھی اس گھر کا ایک فرد ہو، تمہارے فیصلے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے میرے اور اس گھر میں باقی سب کے۔ میرے شوہر روز ناشتہ کرنے کے بعد دکان پر چلے جاتے جس میں کریانے کی چیزیں اور سودا سلف رکھا تھا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے جاتے اور شام کو 8 بجے دکان بند کر کے واپس آتے۔ اب میری نند مجھے روز 10,000 روپے دینے لگی۔ میں اگر اس سے پوچھتی تو اس کا یہی جواب ہوتا تھا کہ بھابھی کمیٹی کھلی ہے۔ جاتے جاتے وہ مجھے کہنے لگی کہ بھابھی بھائی کو مت بتانا اور اسے اپنے پاس رکھتی جاؤ۔ میں اس کے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھتی جا رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں سوچتی رہتی تھی کہ یہ جاب تو نہیں کرتی، پھر یہ روز روز اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں، کون دیتا ہے اسے یہ پیسے۔ میں نے اپنی نند کو بلایا اور اسے کہا دیکھو ریحانہ، میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے تم مجھے بتا دو کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، تمہیں یہ اتنے پیسے آخر کون دے کر جاتا ہے اور کیوں بھلا؟ کیا تمہارا ابھی بھی اس لڑکے سے رابطہ ہے جسے تم مال میں ملی تھی؟ تو وہ کہنے لگی نہیں بھابھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس لڑکے سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی اور میں اس سے نہیں ملتی۔ وہ مجھ سے ملنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن میں اسے منہ نہیں لگاتی، اور یہ پیسے میری کمیٹی کے ہیں اور میرا لکی نمبر بھی لگا ہے جس کی وجہ سے مجھے پیسے ملتے ہیں۔ آپ کو میں بھی بہن سمجھتی ہوں، اسی لیے آپ کے سپورٹ سارے پیسے کر دیتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے اس کے وعدے کا بھرم رکھا اور پھر کسی کو اس کے متعلق نہیں بتایا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، میں اپنے گھر میں بے حد خوش تھی۔ اکثر مجھے نادیہ ملنے آ جاتی تھی، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ گھر میں لوگوں کے گھروں سے آئے کپڑے سلائی کر کے گزارا کر رہی تھی۔ وہ کئی مہینوں بعد ہمارے گھر آ جاتی تھی تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ آخر یہ دوستی سلامت ہے، ورنہ شادی کے بعد اکثر دوستیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ نادیہ کی میری نند سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، وہ اب ہر مہینے مجھ سے ملنے کے لیے آنے لگی تھی۔ میری نند کی حرکتیں مجھے مشکوک لگنا شروع ہو گئی تھیں، وہ رات کو روز فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے یہی کہا کہ اس کی کسی دوست کا فون ہے۔ میں نے بھی اس پر مزید شک نہ کیا کہ ہو سکتا ہے سچ میں اس کی کسی دوست کا فون ہو جو اس سے رات کو بات کر رہی ہو۔ ایک دن میری آنکھ کھلی اور میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی کہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو میری نند اپنے کمرے سے نکل کر چھت کی طرف جا رہی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی تھی کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور وہ آنکھوں سے کوئی شرابی لگتا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر واپس پلٹ آئی۔ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جسے میری نند مال میں ملی تھی، میں اس کی شکل کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ مجھے لگنے لگ گیا کہ میری نند اب غلط راستے کی طرف جا رہی ہے اور اسے روکنا ہی چاہیے ورنہ وہ کچھ غلط کر دے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتانے کی کوشش کی لیکن ان کو دکان پر جانا تھا سو یہ بات بتا ہی نہ سکی۔ میں نے سوچا کہ مجھے پہلے میری ساس سے بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس کی ماں تھی جو اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچ سکتی تھی۔ میں ایک دن ان کے پاس گئی اور ان کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہا امی آپ سے ایک بات کرنی ہے، اگر برا نہ لگے تو۔ اس پہ انہوں نے مجھ سے کہا ہاں بولو، تمہیں مجھ سے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تب میں نے ان کو بتایا اور کہا کہ میں نے فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ انم یعنی اپنی نند کو رات کے وقت دیکھا تھا، اور میں نے ان کو مال والے لڑکے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ انہوں نے میری بات پہ غصے سے مجھے دیکھا اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ خبردار میری بیٹی کے بارے میں کچھ کہا، میں اسے جانتی ہوں، اس کی ماں ہوں، اس کی تربیت میں نے ہی کی ہے۔ کل کلاں کی آئی ایک لڑکی چند مہینے میں میری معصوم بچی پر کیسے منہ پھاڑ کے الزام لگا رہی ہے، شرم کرو بہو اور خود پہ نظر رکھو۔ میں اداس ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ آئی۔ اب مجھے یہ گھر عذاب لگنے لگا تھا جہاں میری کسی خواہش اور بات کا احترام نہ کیا جاتا تھا۔ اب سب کچھ ان 2 سالوں میں بہت بدل گیا تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی کہ میں نے ہمیشہ ان کو اپنی فیملی کی طرح سمجھا تھا، میری ساس میری ماں کی طرح اور میری نند میری بہن کی طرح تھی، لیکن ان کے اس قدر برے سلوک نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے انم سے ہی بات کرنے کی کوشش کی اور اسے پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا جو چھت پہ تم سے ملنے آیا تھا۔ وہ چونک اٹھی، اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس سے یہ بات پوچھ سکتی ہوں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بہت محتاط ہو کر جایا کرتی تھی، لیکن اب اس کا پول میرے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ ہوں ہاں کرنے لگی جیسے مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہو۔ میں اس کا بھروسہ جیتنا چاہتی تھی تاکہ اس کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور ہچکیوں سے روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ سب میرا قصور نہیں ہے، میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہ تھی، لیکن ایک دن میری دوست میرے گھر آئی اور مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ ہم دونوں بازار گئے تھے کہ میری دوست مجھے ایک فلیٹ میں لے گئی۔ وہ فلیٹ بہت بڑا تھا، جیسے کسی امیر آدمی کا ہو۔ میں نے اسے بہت بار منع بھی کیا کہ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، لیکن وہ ضد کرنے لگی اور پھر مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ چاروں ناچار میں اس کے ساتھ فلیٹ پر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے مرد تھے اور بہت سی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ میں اور میری دوست کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ایک گھنی مونچھوں والے آدمی نے مجھے ویلکم کہا اور مجھ سے دوستی کرنے کا کہا۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن پھر اس کے بعد میری اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس لیے اس رات کو مجھ سے ملنے آیا تھا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی۔ میں نے ایسا سوچا تک نہ تھا، لیکن انم اب بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا کہ اگر کوئی اور بات بھی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ اس نے مجھ سے بس یہی بات تھی کہہ کر ٹال دیا۔ یہ معاملہ اب روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اب بھی انم کی حرکتیں درست نہ لگتی تھیں۔ ایک صبح کا ذکر ہے کہ میرے شوہر دکان کے لیے لیٹ ہونے لگے تو انہوں نے مجھے کچھ کاغذ پکڑائے اور کہا کہ یہ بیمے کے کاغذ ہیں، تم اس پہ جلدی سے دستخط کر دو، میں نے آج ہی سب جمع کروانے ہیں تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ میں نے بغیر پڑھے جلدی سے دستخط کر دیے اور کاغذ ان کے حوالے کر دیے۔ اب ہم فیملی پلاننگ کے بارے میں سوچنے لگے تھے، ایک نیا گھر بھی بنانا تھا اور بھی بہت کچھ پلانز تھے، اسی لیے وہ کاغذ لے کر دکان پر چلے گئے۔ اس رات جب میرا شوہر رات کو گھر آیا تو انم نے چائے کی میز پر سب کے سامنے کچھ بات کرنی چاہی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگی ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ اس نے جو بات کہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں زرد چہرہ لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی کہ بھابھی نے اس دن مال میں مجھے اس لڑکے سے ملوایا اور پھر مجھے اس سے دوستی کرنے کا بھی کہا۔ یہ زبردستی مجھے کئی لڑکوں سے ملنے کا کہتی رہی۔ اب میں اس کے سب ڈرامے سے تھک چکی ہوں بھائی۔ بھابھی کو سمجھاؤ کہ خدا را اپنی عزت کا خیال کرے، میں اس کی بہنوں جیسی ہوں، کیوں مجھے ہمیشہ پرائی سمجھتی ہے؟ میز پر بیٹھے سارے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میری ساس سرخ انگارہ آنکھیں لیے میری طرف غصے سے بڑھی اور میرے چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے، مجھے لاتیں اور گھونسے مارنے لگی۔ میرے شوہر نے اس بار بھی میرا ساتھ دیا اور مجھ پر یقین کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو روکا اور ان کو صاف صاف بول دیا کہ مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی جس سے میری عزت پر داغ آئے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھ پر یقین کرتے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، وہ اب مجھے فرش سے اٹھا رہے تھے، اور آخری بات جو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہی وہ یہ تھی کہ میں ابھی یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں میری بیوی کی عزت نہیں ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئے، لیکن اس کے کچھ دیر بعد میری نند آئی اور کہنے لگی، بھائی آپ کی آنکھوں پہ بھابھی کی محبت کی پٹی بندھی ہے، اسی لیے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں الزام نہیں لگا رہی، بھابھی خود بھی بہت سے مردوں سے ملتی ہیں۔ جب آپ دکان پر جاتے ہو تو بھابھی سے بہت سے مرد ملنے آتے ہیں، اور وہ بھابھی کو روز پیسے بھی دے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہو رہا تو آپ بے شک الماری میں رکھے پیسے دیکھ لو۔ میں انم کے پینترا بدلنے پر بہت حیران ہوئی اور چیخنے لگی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بکواس کر رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس نے خود مجھے پیسے الماری میں رکھنے کو دیے تھے، یہ ہر روز مجھے پیسے دیتی رہی۔ میرے شوہر نے جب الماری کھولی تو اندر پیسے دیکھ کر ان کو مجھ پر یقین نہ رہا۔ انہوں نے اپنی بہن کا یقین کر لیا اور مجھے اس بات پر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے پاس اس وقت کرائے تک کے پیسے نہیں تھے جس سے میں واپس اپنے گھر جا سکتی۔ میں بارش میں ننگے پاؤں چلتی رہی اور پھر سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں بہت زیادہ روتی رہی۔ پھر جب رات کافی ہو گئی، کتے ہر طرف بھونکنے لگ گئے، تو میں نے دوبارہ گھر جانا چاہا اور سوچا شاید اب میرے شوہر کا غصہ کم ہو گیا ہو اور وہ مجھ پر رحم کر کے مجھے گھر داخل ہونے دے۔ میں واپس اپنے گھر گئی، لیکن گھر والوں میں سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا سلوک اپنے محلے والوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ میرے کردار اور اخلاق کے گواہ تھے۔
मोहल्ले की एक माई ने मुझे यूं रोते देखा तो मेरे पास आई और मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहने लगी कि परेशान ना हो बेटी, मैं जानती हूँ कि तू बिल्कुल सच्ची है। दरअसल मैंने खुद कई बार तुम्हारी नंद को लड़कों से मिलते देखा है। अक्सर वो घर वापस आती तो किसी कार से उतरती थी। मैंने कई बार तुम्हारी सास को भी बताने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार ही गया। वो अपनी बेटी पर बहुत यकीन करती है, इसीलिए मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी बात तो इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि तुम तो उसकी बहू हो, और बहू की बात सास कम ही मानती है, वो भी जब बात उसकी अपनी बेटी पर आ जाए तो। वो मुझे अपने घर ले आई थी और मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी थी कि जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। मैंने ये मौका गनीमत समझा और वहाँ रहना शुरू कर दिया। मैं चाहती थी कि किसी तरह अपने शौहर के दिल से ये बात निकालूं और उसे सब सच बता दूं, ताकि वो दोबारा से मुझे अपने घर ले जाए। मुझे मालूम था कि मेरा शौहर बहुत मासूम है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मेरी बात ज़रूर सुनेगा। कभी न कभी तो सच्चाई उस पर खुलेगी। यही सोचकर मैं हर रोज़ सुबह दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती थी ताकि उसे सारी बात बता सकूं। एक दिन मैंने बहुत मिन्नतों के बाद उससे बात कर ही ली। वो दुकान पर जा रहा था और मैंने उसे कहा कि वो सारे पैसे मेरे नहीं हैं। अनम ही मुझे वो पैसे देती रही थी ताकि मैं उसे संभाल सकूं। लेकिन मेरी इस बात का उनको यकीन ना हुआ और वो कहने लगे कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अब जबकि सच सामने आ गया है, तुम्हारा भांडा फूट गया है, तो अब तुम मेरी बहन पर तोहमत लगा रही हो। शर्म करो कुछ और अपने घर दफा हो जाओ। ये सब मेरी अना के खिलाफ था। मैं रोती हुई वापस आ गई और फिर सारा दिन उस माई की छत पर बैठकर रोती रही। मज़े की बात यह थी कि उस माई की छत हमारे घर की छत से मिलती थी और हमारी छत पर क्या हो रहा है ये उनकी छत से साफ नजर आता था। उस रात मेरा नीचे जाने का इरादा ना था क्योंकि छत पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मुझे वहाँ बैठे काफ़ी देर हो गई थी। माई मुझे नीचे बुलाने के लिए आई, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वो वापस चली गई और मैं चांद को देखने लगी। उस रात अचानक मेरी नज़र अपने घर की छत पर पड़ी तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी। मैं तकलीफ से सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे लगा जैसे किसी ने उबलता पानी मुझ पर फेंक दिया हो। छत पे मेरा ही शौहर मेरी दोस्त नादिया के साथ मौजूद था। मेरे लिए ये दोनों ही बहुत अहमियत रखते थे। नादिया मेरे कॉलेज की दोस्त थी और मेरे शौहर पे मुझको खुद से भी ज़्यादा एतबार था। मैंने शोर मचाया और वो दोनों हड़बड़ी में नीचे चले गए। मैं माई के पास गई और उसे सारी बात बताई। माई ने मुझे बहुत सारी नसीहतें की और कहा, बेटी सुबह चली जाना उसके घर, लेकिन फ़िलहाल तुम यहीं आराम करो। हो सकता है कि उन्होंने कोई चाल चली हो तुम्हें उस घर से बाहर करने की। मैं माई के समझाने बुझाने पर उस रात घर नहीं गई और वहाँ ही रुकी रही। अगली सुबह मैं गई तो मैंने जो देखा उसने मुझे आसमान से ज़मीन पर दे मारा था। मैंने जल्दी से दीवार को थामा और माई ने मुझे आसरा दिया। मैंने देखा कि वहाँ नादिया घर के काम कर रही थी। मैं उसके पास गई और उसको पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ किया और उससे पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है और तुम इस घर में क्या कर रही हो। उसने लाताल्लुकी से कंधे उचकाए और मुझे कहा, पहली बात तो ये कि मैं इस घर की बहू हूँ और बाकी सब तुम अपने शौहर से पूछो तो बेहतर है, मैं नहीं जानती। मेरी आवाज़ सुनकर सारे ही कमरे से बाहर आ गए। उनके चेहरे ऐसे संजीदा थे जैसे मुझे सिरे से जानते ही ना हो। मैंने अपने शौहर से कहा कि तुमने मुझे इस कदर जलील क्यों किया, ये सारा ड्रामा क्यों रचाया गया? अगर तुमने नादिया से ही शादी करनी थी तो मुझ पर इतने इल्ज़ाम क्यों लगाए, क्यों मुझे घर से निकाला? उसने मुझे चुप हो जाने का कहा और कहने लगा कि तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि सच है। क्या तुम्हारा कॉलेज के लड़के के साथ इश्क व माशूकी का मामला ना था? मुझे नादिया ने कुछ माह पहले बताया था, लेकिन मुझे यकीन न हुआ। फिर उस लड़के ने खुद मुझसे मुलाकात की और बताया कि तुम मुझसे मिलने के लिए किस हद तक चली गई थी। इसलिए अब पारसा मत बनो। मैं चाहता तो उसी रोज़ तुम्हें तलाक देकर दफ़ा करता, लेकिन अब्बा ने यह घर तुम्हारे नाम लिख दिया था, इसीलिए मजबूरन मुझे कागजात मुकम्मल कराने में देर लग गई और ये ड्रामा हो गया। अब तुम यहाँ से निकल सकती हो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम्हारे घर तलाक के नोटिस आ जाएंगे, अब तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे इस बात पे यकीन ही ना हुआ कि जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही मेरी दुश्मन निकली। आस्तीन के सांप की तरह उसने मुझे कहीं का न छोड़ा। नादिया ने ये सारी चाल चली थी ताकि उसकी मेरे शौहर से शादी हो जाए। जब मैंने उसे अपने शौहर के बारे में बताया था कि वो बहुत ख्याल रखते हैं तो उसके दिल में हसद सा पैदा हुआ और उसने मुझे नीचा दिखाने की खातिर मुझे गिरा दिया। मैं रोती हुई अपने घर आई तो मेरे माँ बाप तो जैसे उजड़ ही गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और दिलासा दिया, मुझे समझाया कि कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे काबिल ही ना था। इस वाक़े के 2 हफ्ते बाद मुझे तलाक मिल गई। मैं इस वाक़े के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। पूरी पूरी रात मुझे नींद ना आती और मैं छत को घूरती रहती थी। लेकिन पूरा 1 साल शदीद डिप्रेशन में रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौट आई। तभी मुझे किसी से खबर मिली कि अनम ने किसी वजह से खुदकुशी कर ली है और नादिया कभी माँ नहीं बन सकती, वो बांझ औरत थी। मेरे लिए ये सुकून की बात तो ना थी, लेकिन मुझे लगा जैसे ये उनका मकाफ़ात अमल है। उन्होंने जितनी तकलीफ़ें मुझे दी थीं अब उनकी बारी थी कि वो सब बर्दाश्त करें और रोते रहें। मैंने कई बार इनकार किया कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माँ बाप कितनी ही देर मुझे घर बिठा सकते थे। उन्होंने अच्छा सा रिश्ता देखकर सादगी से मेरी शादी कर दी और अब शादी को 8 साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने घर पे बहुत खुश हूँ और अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ।